السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ نیاز اور میڈیا نیٹ ورک پلیٹ فارم ہے، ہمارا پروگرام ہے جرنلسٹ کٹ۔ خان صاحب، اس وقت جنگ تو ہو رہی ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی، لیکن یہ جنگ جو ہے یہ پوری ریجن میں پھیل چکی ہے۔ غلطی سے صحیح یا جیسے بھی میزائل جو ہیں وہ سعودی عرب سے، کویت سے، دبئی سے ہوتے ہوئے ترکی تک جا پہنچے ہیں، اور اگرچہ ایرانی وزیر خارجہ نے ان سے معذرت کی ہے کہ یہ ہم نہیں، اور اگر آیا بھی ہے کوئی تو غلطی سے ہے، لیکن آذربائیجان تک بھی چلا گیا۔ لیکن یہ جنگ پاکستان اور انڈیا کی سیاست کو بھی جھلسا رہی ہے۔ پاکستان نے کل رات جتنے بڑے پیمانے پر افغانستان کے اندر اٹیکس کیے ہیں، اور جس طرح سے افغانستان کی جو لشکر کشی ہے ہمارے بارڈرز پہ تھی، نوشکی سے لے کر خیبر تک، وہاں پہ پاکستان نے نہ صرف ان کو پسپا کیا ان کے اٹیکس کو، بلکہ ہماری جو ایئر فورس ہے اس نے خاص طور پہ پہلی دفعہ قندار میں بڑے آپریشن کیے ہیں رات کے وقت۔ اور یہ جنگ جو افغانستان پاکستان کی جنگ ہے یہ تو ہے ہی، لیکن پاکستان میں ایک نیریٹو جو ہے وہ بڑی تیزی سے سامنے آ رہا ہے کہ اسرائیل ایران کے بعد ترکی اور پاکستان کے آمنے سامنے آنے جا رہا ہے، اور اس میں مودی ان کے ساتھ ہے۔ اور انڈیا میں جو خاص طور پہ اس وقت جو اپوزیشن ہے انڈیا کی، وہ مودی کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، جس طریقے سے ایک مہمان جہاز جو تھا انڈیا کے لیے ایران کا، وہ جب واپس جا رہا تھا جنگی مشقیں کر کے انڈیا کی نیوی کے ساتھ، تو اس کو سری لنکا کے پاس امریکہ نے نشانہ بنایا۔ اس کے اوپر جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے بغیر کسی وارننگ کے انڈین بحریہ کے مہمان جہاز کو تباہ کیا ہے۔ اور سونیا گاندھی نے اس کے اوپر ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے، اور کانگریس نے خاص طور پہ اور وہاں کا میڈیا جو ہے اس کا ایک بڑا پورشن وہ مودی سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا ایک مہمان جہاز جو ہے اس کو آپ کی پریمزز میں، آپ کے ہی سمندر میں جو ہے امریکیوں نے نشانہ بنایا، تو کیا آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ خاموش کیوں؟ بتائیں، آپ اگر آپ اس جنگ کا حصہ ہیں تب بھی بتائیں، اگر آپ کی مرضی کے خلاف اٹیک ہوا تو پھر تسلیم کریں کہ امریکہ نے آپ کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ تو یہ جو پھیلتی ہوئی جنگ ہے اس وقت اس ساری ریجن میں، اور جس طریقے سے کل رات پچھلے 24 گھنٹوں میں امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے ایران کے اوپر بمبنگ کی ہے، اور جس طرح غزہ کی طرح کارپٹ بمبنگ کی گئی ہے تہران سے لے کر باقی شہروں پہ، یہ ایک انسانیت سوز مناظر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایرانی عوام کے حوصلے بلند ہیں۔ وہاں 150 بچیوں کی جو نماز جنازہ تھی اس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ تو اس کے علاوہ پوری مڈل ایسٹ میں ہزاروں مسافر جو ہیں وہ ایئرپورٹوں پہ رول رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یورپ اور خاص طور پہ جرمنی، برٹن میں جو پاکستانی ٹریولر ہیں وہ ان کو بھی واپسی کے جو پلینز نہیں مل رہے۔ تو یہ کافی بڑا انٹرنیشنل ایک کرائسس جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اب یہ ساری جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں فرانسیسی وزیر خارجہ نے بھی ایرانی وزیر خارجہ سے بات کی، کسی حد تک کوئی ڈپلومیسی بھی شاید ورک کر رہی ہے، لیکن آبنائے ہرمز کی وجہ سے جو معاشی بحران سار اٹھا رہا ہے، اور پاکستان نے خاص طور پہ جو توانائی کی حوالے سے آج فیصلہ کیا ہے کہ اس کی راشننگ کی جائے گی، اور گیس کی اور خاص طور پہ پیٹرول کے حوالے سے کوئی پالیسی بنا رہے ہیں کہ کم سے کم استعمال کیا جائے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس کی سپلائی میں مسئلہ پیش آ جائے گا۔ حتیٰ کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی انشورنس جو ہے وہ 12 گنا بڑھ گئی پہلے کی نسبت۔ تو یہ سارا بحران تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بھی خبر ہے کہ ایران جنگ میں جو اس سارے آپریشن میں اسرائیل کو ہفتہ وار $3 ارب کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں
لیکن سوال ایک بنیادی ہے، وہ یہ کہ یہ جنگ کتنا عرصہ رہ سکتی ہے، سسٹین کر سکتی ہے، ایران کتنی دیر اس جنگ کا حصہ رہ سکتا ہے، اس کے پاس جو اسلحے کے ذخائر ہیں، میزائلز اور ڈرونز کے، ان کی ڈیپتھ کتنی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل اس مہنگی جنگ کو کتنی دیر تک لڑ سکتے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے اس وقت۔ تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اسلحے کے حوالے سے اور عسکری طاقت کے حوالے سے کہ ایران کس جگہ پہ پھنسا ہوا ہے، بہت برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے۔ وہ پھنسا اس طرح سے ہوا ہے کہ ایران کے پاس 17 مختلف قسم کے میزائلز ہیں۔ ان میں سے اگر اسرائیل پہ حملہ کرنے کی بات ہوتی ہے تو 17 میں سے 3 میزائل ہیں، صرف 3 میزائل ہیں جن کی رینج 2000 کلومیٹر ہے۔ 2000 کلومیٹر رینج والا میزائل ہی اسرائیل کو ٹچ کر سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا اور ایران کا جو فاصلہ ہے وہ 1700 کلومیٹر سے زیادہ ہے، 1850 کلومیٹر ہے۔ اور اگر آپ کسی جہاز میں سفر کریں جو 560 میل پر آور کے حساب سے اڑتا ہو تو وہ 2.5 گھنٹے میں پہنچے گا ایران سے اسرائیل۔ تو اسرائیل کے پاس صرف 3 ایسے میزائل ہیں جن کی رینج 2000 کلومیٹر اور 2500 کلومیٹر۔ باقی جو 14 میزائل ہیں نا، ان کی رینج 300 کلومیٹر سے لے کر اور 1700 کلومیٹر تک ہے۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایران نے اگر اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا ہے، اسپیسیفکلی میں کہہ رہا ہوں، تو ایران کے ساتھ 13 ملکوں کی بارڈر ہے۔ اس میں 7 ملک ہیں جو لینڈ بارڈر ہے، اور ویسٹ ایشیا میں ایران کا جو بارڈر ہے نا وہ سب سے لمبا چوڑا ہے۔ اور باقی جو ہے نا کوسٹل بارڈر ہیں، کوسٹل بارڈر میں 6 ملک آتے ہیں۔ تو جو لینڈ بارڈر ایریاز ہیں، کنٹریز ہیں، وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ ہیں عراق، ترکمنستان، افغانستان، آذربائیجان، پاکستان، ترکی، آرمینیا۔ یہ ملک ہیں جو کوسٹل شیئر جن کے ساتھ کرتے ہیں، وہ 1500 میل کا ہے فاصلہ۔ اس میں عمان، کویت، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر اینڈ بحرین آتے ہیں۔ اب اگر وہ اسلحہ میزائل چلاتا ہے تو میزائل نے گزرنا کہاں سے؟ میزائل گزرے گا جن جن ایریا سے میزائل نے گزرنا ہے وہ ملک آ جاتے ہیں۔ مثلا اگر لینڈ سے کرنا ہے اس نے تو عراق سے کیسے گزارے گا اپنا میزائل؟ عراق کے ساتھ جو مرضی آج کل کے حالات چل رہے ہوں کہ عراق کا وزیر اعظم ایران کے وزیر اعظم کو جو مرضی کہے، لیکن وہ اس کی اجازت تو نہیں دے گا کہ آپ کے میزائل میرے ایئر اسپیس سے گزر کے تو اسرائیل کو ہٹ کریں۔ اسے جہاں جہاں سے گزرنا پڑتا ہے، اگر اس کو سیریا سے گزارنا پڑے تو سیریا کے پاس جارڈن اور لبنان آتا ہے جہاں سے اس کے میزائل کو گزرنا پڑے گا۔ اب یہ انٹرسیپٹر کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، پاکستان کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان کی ایئر سپیس سے کوئی میزائل گزرتا ہے اور پاکستان کے پاس انٹرسیپٹر ہے تو اسے گرا دے گا، چاہے اس کا ٹارگٹ کوئی اور ملک کیوں نہ ہو۔ ایران اس وقت اس میں پھنسا ہوا ہے۔ اب اسے اس طرح پھنسے ہوئے کو دوسرے جو ہیں، جو اسرائیل ہے اور یہ ہے امریکہ ہے، ان کو تو آج ملتا ہے کہ ان کی لائٹ فورسز بھی ہیں، ان کے فوجی اڈے بھی ہیں، ان کا بحری بیڑا بھی ہے۔ وہاں سے ان کی رینج کم ہو جاتی ہے ہٹ کرنے کی ایران کو، لیکن ایران کے پاس نہ الائڈ فورسز ہیں، نہ اس کے پاس بحری بیڑا ہے، نہ اس کے فوجی اڈے ہیں۔ اسے اپنے ملک سے ہی میزائل پھینکنا پڑے گا، اور 3 میزائل ہیں۔ اب وہ جو 3 میزائل ہیں، اگر آپ کہتے ہو تو وہ نام ان کے نا ایک چدر، ایک سجل اور ایک سوار ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میزائل ہیں، 14 کے 14 میزائل، وہ اسرائیل کو ہٹ نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو 3 میزائل ہیں جن کی رینج 2000 سے 2500 کلومیٹر ہے، اس کا پتہ کرانا ہے کہ یہ ایران کے پاس کتنے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ جن ملکوں کی ایئر سپیس کو کراس کرتے ہوئے یہ میزائل نے ہٹ کرنا ہے اسرائیل کو، تو وہ ملک اجازت دیں گے؟ اگر آپ بحرین پہ مارتے ہیں، اگر آپ عمان پہ مارتے ہیں، اگر آپ سعودی عرب میں مارتے ہیں، اگر آپ یو اے ای میں مارتے ہیں، قطر میں مارتے ہیں، تو پرابلم تو پھر وہی آ جائے گی نا۔
کہ وہ پھر کہیں گے جیسے ترکی نے کہا کہ یار ساڑھے تو چھوڑتا ہے, وہ معذرت کر رہے تھے, اسی نہیں کیتا. سعودی عرب نے کہا کہ یار آپ ہمارے آئل انسٹالیشن پہ آ رہے ہو, وہ کہتا ہے جی ہم نے نہیں کیا. ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا. تو ایران اس طرح سے پھنسا ہوا ہے, نہیں, اب لیکن ڈپینڈ کر رہا ہے. یہ جو اتنے بڑے حملے تل ابیب پہ ہوئے ہیں, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ تل ابیب پہ حملے ہوئے, اسرائیل پہ حملے ہوئے, نیتنیاہو مارا گیا, ان کی ٹاپ کیبنٹ ماری گئی, ان کے ڈیسیژن میکرز مارے گئے. اگر اس کا کمپیریزن ایران کے ساتھ کرنا ہے تو آیت اللہ روح اللہ خامنہئی کے سے بڑا کون تھا سپریم لیڈر, سب سے بڑا سپریم لیڈر. اس کے علاوہ کتنے لوگ ڈیسیژن میکنگ میں مارے گئے ہیں اب تک, وہ تو لاتعداد ہیں. وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ڈیسیژن میکر نہیں ایران میں صاحب اس میں دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ آپ ڈیسیژن میکرز کو ہنٹ کرتے ہیں پریسائزلی اور ان کو نشانہ بناتے ہیں. اس میں امریکہ یا اسرائیل کی ٹیکنالوجی فار بیٹر ہے ایران سے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ جیسے تہران پر انہوں نے کارپیٹ بمبنگ کی ہے, اس میں کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ نہیں, عام لوگوں کو مارا گیا. جیسے 150 عام لوگوں کا صرف ایک ہی ہے آپ کہ سن 150 لیں, پہلے لڑکیاں, کسی کی بات سن لیں, وہ صرف 150 لڑکیاں. سر اب تک کی جو فگر آ رہی ہے نا, اس میں تقریباً کوئی 4000 کے قریب عام شہری شہید ہو چکا ہے. اب یہ ریلائے کتنا کیا جا سکتا ہے, انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. دیکھیں اس وقت میں نے آپ کو کیا کہا, ہاں آیت اللہ روح اللہ خمینی کو مار دیا انہوں نے. ہاں, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم پڑھے ہوئے ہیں گیس ورک کر رہے ہیں کہ مارا گیا کہ نہیں مارا گیا, ایسی بات تو نہیں وہ تو ہے. ساری دنیا میں ایک اناؤنسڈ حقیقت ہے. لیکن یہ بات پہلے ہمیں ایران نے نہیں بتائی تھی. یار یہ ہم اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں, ہم اس کو بار بار کیوں ریپیٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شہری نقصان اس وقت تل ابیب میں ہو رہا ہے, جس طریقے سے آپ کی میں نے بتایا ہے آپ کو, ایران کی جو ایران جہاں پھنسا ہوا ہے میں اس کو بتا رہا ہوں. یار وہ تو اب ایک نقطہ ہے نا, اس سے آگے گزرنا ہے کہ اسی پہ ہم نے رک جانا ہے. اچھا وہ کر رہا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون کیا کر رہا ہے؟ جو امریکہ اسرائیل کر رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میری عرض سنیں, اس وقت جو آپ کی گلف ہے اس میں 5-6 ملکوں میں جہاں جہاں پہ امریکہ کے اڈے ہیں, وہاں ایران نے پریسائزلی اٹیک کیے ہیں. آپ کو سب کو پتہ ہے, پہلی دفعہ UAE جو کہ سب سے محفوظ ترین ڈیسٹینیشن تھی, وہاں پہ 17,000 سے زیادہ جو پیسنجرز ہیں وہ ایئرپورٹس پہ پھنسے ہوئے ہیں, اونلی بیکاز آف ایرانی اٹیکس. اچھا اسی طرح کویت, بحرین, جہاں پہ مثلاً بحرین میں جو 3 جنگی جہاز ان کے گرائے گئے امریکہ کے, جس کو وہ اب اپنا کہہ رہے ہیں بار بار کہ جی ہم نے غلطی سے اپنے جہازوں کو خود, تو پاکستانی جو ایکسپرٹ ایئر مارشل ہیں انہوں نے کہا کہ ایک کو تو وہ غلطی سے گرا سکتے تھے, 3 کو کیسے گرا دیا. تو جو ایران کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں میں کوئی, میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے, لیکن جو دنیا کے ایکسپرٹ لوگ ہیں, انڈیا کے جو وار ایکسپرٹس ہیں, جو مڈل ایسٹ کے ہیں, ایون BBC نے آج رپورٹ کیا ہے کہ اگر امریکہ کے پاس لامحدود ذخائر ہیں اسلحے کے, تو ایران بھی آنے والے دیکھیں نا. اس وقت ہم جنگ کے بارے میں اس وقت آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے. فیصلہ ہم بات کر رہے ہیں تبصرہ کرنے کی, فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اب وہ جنگ ہوگی 8 دن 10 دن 12 دن 15 دن, مہینے 2 مہینے 3 مہینے. آج کتنے دن ہو گئے؟ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے؟ آج کتنے دن ہو گئے؟ جنرل بخشی جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے نا, اس نے ایک بات کی ہے, اس نے یہ بات کی ہے کل اپنے کسی انٹرویو میں. اس نے کہا کہ ایران کے پاس یہ کیپیسٹی تو نہیں ہے جتنی امریکہ کے پاس ہے یا اسرائیل کے پاس ہے. ٹیکنالوجیکلی دے آر ایڈوانسڈ, مچ ایڈوانسڈ کنٹریز, پھر ان کی سپورٹ ہے, باقی ساری چیزیں. لیکن اس نے کہا ہے کہ ایران نے جتنا بری طرح سے زخمی کر رہا ہے وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو, اور جس طریقے سے وہ اٹیک کر رہا ہے. نہیں تو انڈیا جتنا زخمی ہوا ہے وہ بخشی نے یہ نہیں بتایا. یار وہ ایک پرانی بات ہے نا. آپ پتہ کیا کرتے ہیں, جو ہم موضوع زیر بحث لے کر آ رہے ہوتے ہیں, یار اس وقت اس ایک وقت میں نیتن یاہو کو ملتا کون ہے؟ نریندر مودی ملتا ہے. ہاں, انڈیا, پاکستان, ایران, کچھ ملک اور ہیں جہاں وہ تینوں کو ایک صف میں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہاں, ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی,
नेतन्याहू को भी और नरेंद्र मोदी को भी। हाँ, तो ये जनरल बख्शी को इंडिया याद नहीं आया कि इंडिया किस बुरे तरीके से फंसा हुआ बीच में। उसको इंडिया के बारे में जो उसने वो बात करता है वो अलग बात है, लेकिन जो वो ईरान की इस्तेदाद की बात कर रहा है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपने जो मौजू आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान के पास कितना पोटेंशियल है, और ईरान फिर अमेरिका बात और वहीं पर इजराइल। आ जाती है सजाद साहब, ये बात वहीं पर आ जाती है। हमने रोज़ शो करना, हाँ रोज़ जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती हमले होते रहेंगे। हाँ फिर इसका जो भी नतीजा आएगा वो हमारे सामने होगा। हाँ लेकिन इस सारे अरसे में ईरान के साथ क्या हो रहा है? अगर फ़ौजी अड्डे हैं ये 4, 5, 6 ममालिक में या 14 ममालिक में गल्फ़ के, वहाँ पे जब आप अटैक करते रहोगे, जब आप कह रहे हैं कि यूएई में 17,000 बंदा फंसा हुआ, तो मैं आपको बात बताता हूँ कि सऊदी अरब में ऐसा दिन भी गुजरा है जिस दिन निजी फ़्लाइट नहीं होती, प्राइवेट जेट, उसकी टिकट अमीर लोगों ने 9 करोड़ 80 लाख रुपए की ख़रीदी। पाकिस्तानी 9 करोड़ 80 लाख रुपए की ख़रीदी यूरोप जाने के लिए। अब ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है, इसमें एक वक्त में आके तो ईरान डिस्टेंस पे चला जाएगा, हजूर मेरी क्योंकि बात सुने, सऊदी अरब को हजूर और मेरी तुर्की बात को सुने, कह चुका है ना हजूर वो। मेरी बात सुने, हजूर मेरी बात सुने। ये 9 करोड़ की जो टिकट है ना, ये कितने 100 या 20 लोग ले लेंगे। जो जंग मैं का विक्टिम प्राइवेट होता है, जेट की बात कर हाँ रहा तो हूँ प्राइवेट जिसके 8-10 सीटें होती हैं। भाई, वो आप ये पता क्या करते हैं, बात उन लोगों की करें जो लाखों की तादाद में मिडल ईस्ट में सफ़र कर रहे हैं इस जंग की वजह से। जो लोग मर रहे हैं, ईरान में मर रहे हैं, इजराइल में मर रहे हैं, या जो बहरी बेड़ों के ऊपर मौजूद फौजी उनके मर रहे हैं, या जो जहाज़ गिर रहे हैं, ये एक प्राइवेट फ्लाइट का उससे इस सारे सिनेरियो से कोई ताल्लुक उसे नहीं क्यों बनता। देना पड़ा? पहले तो नहीं दिया। कौन? ये जो 9 करोड़ 80 लाख रुपए देना पड़ा है सऊदी अरब में अमीर लोगों को, पहले तो नहीं देना पड़ा था। पहले क्यों नहीं देना पड़ा तो था? मैं यही कह रहा हूँ कि ये वो जंगी हालात हैं जिनकी वजह से 15,000 जो यूएई में फंसे हुए, ओनली बिकॉज ऑफ जो ईरान की थ्रेट है। क्योंकि अगर वन वे लड़ाई होती तो अब तक इन 2-3 दिनों में ईरान फाल हो चुका होता और अमेरिका अपनी फतह के झंडे लहरा चुका होता। तो लेकिन अगर ये जंग इसमें लंबी है, इसमें नतीजा मुझे बात बताओ कि तुर्किया भी तो एक उस मुल्क में आता है जो मुसलमान मुल्क है ना। अब उस पर भी मिसाइल हिट हो गया, आज़रबाईजान पे भी मिसाइल हिट हो गया, सऊदी अरब में भी मिसाइल हिट हुए। ईरान ज़रूर कह रहा है कि हमने नहीं किया। नाउ द पॉइंट इज़ कि किसने किया। इसमें बाज़ लोग कह रहे हैं कि इजराइल एक साजिश कर रहा है ताकि इस्लामी मुल्क सारे ईरान के खिलाफ हो जाएं। यानी कि लेकिन इसके बावजूद सुने, इस सारे बावजूद, इन सारे हमलों के बावजूद, जितने बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब या कहीं आए दाएं बाएं हुए हैं, इसके बावजूद अभी तक अरब मुल्क जो हैं वो सफारती सतह पे एक गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, रिटेलिएट नहीं कर रहे ईरान के ख़िलाफ़। ये एक बारीक सा नुक्ता है, इसको समझें। और पाकिस्तान की पॉलिसी भी आप देखें कि आपने सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट किया हुआ है। सऊदी अरब की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, हम एक दूसरे का दफा करेंगे। पाकिस्तान ने कल, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने, वज़ीर ख़ारजा ने 2 दिन पहले कहा कि हमारी सारी डिप्लोमेसी इस बात पे हो रही है कि ईरान जो है वो तुर्की और सऊदी अरब के साथ उनकी कोई गलतफहमी पैदा ना हो। वो दोनों तरफ से लोगों को बचा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर सऊदी अरब के साथ खड़ा होकर ईरान पे अटैक नहीं करेगा, अच्छा इसी तरह तुर्की के साथ मिलकर ईरान पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ईरान तो पहले से विक्टिम है। तो बुनियादी तौर पे यही एक मसला है इस वक्त मिडल ईस्ट का, कि जो इजराइल साजिश कर रहा है इस्लामी मुल्कों को, या अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इस्लामी मुल्कों को ईरान के सामने खड़ा कर दिया जाए और उनकी लड़ाई ये इस्लामी मुल्क करें। ये साजिश जो कामयाब नहीं होनी। एक बात, मेरी बात सुनो। हाँ, एक ज्यादती हो रही है, वो हम मान रहे हैं, तो साथ साथ ज्यादती के साथ ग्राउंड रियलिटीज़ भी जो हैं उसको भी तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम तो शो करते हैं ना। जी जी बिल्कुल। हम आम आदमी तो नहीं जो सपोर्टर है या मुखालफ है, जी वो तो नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके साथ जो अमेरिका इजराइल कर रहा है वो एक अपनी जगह पर, साथ साथ ग्राउंड रियलिटीज़ वो एग्जिस्ट कर रही हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली ईरान को नुकसान हो रहा है। नुकसान मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हज़ारों लोग मारे गए हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं,
اور یہی وہ نقصان ہے جس کی وجہ سے پوری عالمی دنیا جو ہے نیٹو ٹوٹ گیا ہے. برطانیہ فاصلے پہ چلا گیا ہے. فرانس کے وزیر خارجہ نے آج ایران سے بات کی ہے. ایک بات سن لیں, ہم لوگ جیسے بات کر رہے ہیں, ایون ہماری باتوں سے گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کس نے کہا کہ فرق پڑے گا؟ یہ جو چیز ہے جو ہوئی ہے, یہ دونوں طرف سے کسی چیزیں ہیں. ایک طرف امریکہ اسرائیل کھڑا تھا, دوسری طرف ایران کھڑا تھا, اور اس ایک وقت میں بھی یہ سب ممالک کو پتہ تھا کہ اگر ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی تو کانسیکوینسز میں یہ چیزیں ہوں گی. تو ایران کو نہیں پتا تھا؟ سب کو پتا تھا یار. میں بستی جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کو بھی لے کے آ رہا ہوں. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جس طرح سے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے, الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر بھی میزائل گر رہے ہوں گے. یہ مشرق وسطیٰ کو پتا تھا. مشرق وسطیٰ کے جتنے ممالک تھے سب کو پتا تھا. اکتوبر کی لڑائی میں یہ پریسیڈنٹ سامنے نہیں آئے تھے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, جو قطر میں حملے ہوئے تھے. قطر میں صرف ان کے بحری بیڑے پہ حملہ ہوا تھا, شہروں میں حملے نہیں ہوئے تھے. اب یہ دیکھیں ایک اور بات ہے. بات وہ ہوتی ہے کہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ریلائبلٹی اینڈ اوتھینٹسٹی, ہم کیوں اس پہ جا رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ الٹیمیٹلی جو سچ ایمرج ہوگا, جنگ میں جو پہلی شہادت ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی دعویٰ کر رہے ہیں, یہ کوئی کلیم کر رہے ہیں, اس کے مقابلے میں وہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے, وہ کوئی کلیم کر رہا ہے. یہ کلیم ریئلٹی میں جب بدلتے ہیں نا تو وہ ٹائم کنزیومنگ ایکسرسائز ہوتی ہے. ستار خان, ویٹنام کی جنگ میں امریکہ کو جوتے پڑے تھے یا نہیں پڑے تھے؟ ہسٹری نے کیا لکھا ہے یار؟ ویٹنام کو ایسے ہی سمجھ رہے ہو جو ایران اور نہیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھا ہے. جوتے پڑے تھے نا یار؟ ویٹنامی دلیر قوم تھے, انہوں نے لڑ کے ثابت کیا, اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پورے امریکہ میں سڑکوں پہ امریکی آ گئے تھے ویٹنام کے حق میں, امریکہ کے خلاف. کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ویٹنام نے کیا کیا ہے؟ یہ محمد علی کلے جو تھا, جو باکسر تھا, عالمی چیمپئن تھا, اس نے کیوں انکار کیا تھا کہ میں فوج میں نہیں جاؤں گا ویٹنام؟ اس نے کہا ویٹنام نے ہمارا بگاڑا نہیں, مجھے کیوں بھیجتے ہو؟ اس کو باقاعدہ اس اعزاز سے محروم کر دیا گیا تھا. وہ ورلڈ چیمپئن تھا باکسنگ کا, محمد علی کلے. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, آپ اس کا جواب دینے کی بجائے نا آگے بڑھ جاتے. میں نے پوچھا اس کو جوتے پڑے. افغانستان میں اس نے پورا افغانستان کھنڈر کر دیا, لیکن جب جا رہا تھا تو اپنے فوجیوں کو نہیں بچا سکا, اور اب بگرام ایئرپورٹ پہ ان کا سارا جو مٹیریل وہ پڑا رہ گیا. سمجھ آئی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سچ ایمرج ہوتا ہے, استعمال کیا جوتے پڑے. یس, دوبارہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ امریکہ کو. اچھا اب مجھے بات سنیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو جوتے پڑے, تو پھر آپ اس بات کو لے کے چلتے رہیں. کیوں؟ آپ کو کوئی روکنے والا ہے؟ نہیں. اب جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ الٹیمیٹ آل مائٹی امریکہ یا اسرائیل ہے, اور جو سجاد صاحب میں نے کیا کہا, اس وقت کسی کے ساتھ ہمدردی جتانے کے لیے ہم نہیں بیٹھے ہوئے, ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز میں بات کرنی ہے. آپ ہمدردی, ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو گراؤنڈ, ہمیں جذباتی ہو کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہماری باتوں سے کیا فرق پڑ جائے گا. بتاؤ, میں صرف کیا بحری بیڑا واپس چلا جائے گا؟ میری بات سنیں. کیا امریکی فوجی اڈے بند ہو جائیں گے؟ میری بات سنیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارے جذباتی ہونے سے, ہم یہاں پہ ایک تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جو جب کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے, جو کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ جا کے ہاکی پکڑ کے گول نہیں کر رہے ہوتے, یا جو رنز بنا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کمنٹیٹر نے جا کے گیند نہیں پکڑنی ہوتی. وہ صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کس کی موو کیا ہے, کس کے پاس رنز کم ہیں, کس کے پاس وکٹیں زیادہ ہیں. ایک انالیسز ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے, اگر کوئی یہ کہے, کرکٹ میچ ہو, فٹ بال ہو, وہ جو رننگ کمنٹری کر رہا ہوتا ہے نا, اس کی آواز سے لوگوں کے جذبات جو ہے نا امڑتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کوئی رننگ کمنٹری کرنے والا چوکا لگے تو بڑے آرام سے کہے اٹس اے 4؟ ایسا کبھی سنا؟ لوگوں ہائیلی ہیوج ہٹ and it is going to be a 6. یہ رننگ کمنٹری کرنے والا کر رہا ہوتا ہے نا. لیکن اگر رننگ کمنٹری نہیں کر رہے, لیکن میری مائی ڈیئر, یہی میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم مشینیں نہیں ہیں. نہ آپ مشین ہیں, نہ میں مشین ہوں. ہم انسان ہیں, ہمارے ایموشنز ہیں. اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ یار رہن دو رننگ کمنٹری, رننگ کمنٹری گیم میں ہوتی ہے. نہ
وہ ایک بندہ کہ رننگ کمنٹری رہنے دو آدھے گھنٹے نہ، نہ، میچ running کا commentary- فیصلہ ہو رہا ہے، نہ، نہ۔ اب ہی آ جائے گا کہ کرکٹ اسکور کتنا تے فلانا کرکٹ کتنا میچ میں یار یہ اور تو فٹ بال میچ میں اور جنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کرکٹ میچ ہو، فٹ بال میچ ہو، دونوں ٹیموں کے سپورٹر وہ اسٹیڈیم میں موجود ہوتے ہیں، وہ بیک اپ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ٹیم کو. یہ جنگ ہے، یہ کرکٹ میچ فٹ بال نہیں ہے، یہ رننگ کمنٹری نہیں ہو آپ سکتی. جس جگہ پہ بیٹھے ہو نا، یہاں پہ آپ کے ایک طرف پرو امریکنز ہیں، ایک طرف سننے والے پرو ایران ہیں، لہٰذا آپ بھی ایک میچ کو دیکھ رہے ہیں. یہ وار گیمز نہیں سنی آپ نے؟ دنیا میں، ساری دنیا میں جو وارز ہوتی ہیں، اب تو یہ سب سے بڑی ریئلٹی، آج کی سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ اے آئی جو ہے نا، اے آئی سے اس جنگ کو لڑا جا رہا ہے. ستار خان، آج کے لیے اتنا اگر ہی. اے آئی سے لڑا جا رہا ہے تو ہم تو تبصرہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. کیوں؟ اے آئی سے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے لڑا جا رہا ہے، ہاں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ کو پتہ چلے گا جب لوگ مریں گے، جب بم گرے گا، جب ایک خامنائی کی ڈیتھ ہوگی، جب تل ابیب میں جا کے یہ بم صوفی تو گریں گے. بچ جائے گا نا جو مجھے چائے دیتا ہے. یہ مجھے اس کا یہ جنگ جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، جیسے آپ کے بارڈر جو ہیں گرم ہو رہے ہیں، جیسے انڈیا میں بحث چل رہی ہے، پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے. ہم اس جنگ سے کچھ زیادہ فاصلے پہ نہیں ہیں. آج کافی وقت ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.